बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इन्फॉर्मर हमारे पुराने मोहल्ले की एक लड़की थी और इस कदर खूबसूरत थी कि इसके मुकाबले की कोई लड़की नहीं थी। मगर मोहल्ले वाले रानी के बारे में एक ऐसी बात कहते थे जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा था। मोहल्ले के कुछ लोगों का कहना था कि रानी कोई लड़की नहीं है बल्कि एक ख्वाजा सरा है। ये बात अपने आप में काफ़ी हद तक अजीब थी। रानी के किसी भी अंदाज से नहीं लगता था कि वो लड़की नहीं है, ना आवाज़ से, ना जिसामत से, ना चाल डाल से। फिर क्यों मोहल्ले के कुछ लोग इसके बारे में ऐसी बातें करते थे? जहाँ रानी को आधे मोहल्ले वाले ख्वाजा सरा मानते थे, वहीं आधे लोग ये भी कहते थे शरीफ और सादा सी लड़की है, बस ज़रा सा रंग रूप बाकी लड़कियों से खूबसूरत है, इसलिए कुछ लोग इसे ख्वाजा सरा समझते हैं। मुझे ये बात हज़म नहीं हुई। अगर किसी का रंग रूप खूबसूरत है तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वह ख्वाजा सरा है। मुझे ना तो कभी रानी से हमदर्दी थी, ना ही मोहल्ले वालों की बातों में कोई दिलचस्पी थी। मगर दिल में एक तजस्सुस, एक सस्पेंस सा पैदा हो गया कि ये चक्कर क्या है। मैंने रानी के घर के बहुत सारे लोगों से पता कराने की कोशिश की। सबका यही जवाब था कि वो लड़की है, मगर मोहल्ले वाले किसी बिना पर ये बात कर रहे थे। और इस बात के जवाब में अक्सर वो ये कहते थे, अब घर वाले तो अपनी औलाद के ऐब छुपाएंगे ना। सच तो ये है कि रानी एक ख्वाजा सरा पैदा हुई थी। जिस दाई ने डिलीवरी की थी इसने खुद ही ये बात बताई थी। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरा तजस्सुस ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ गया। ये गुत्थी उलझती चली जा रही थी। आखिर हकीकत क्या थी? मैं मोहल्ले के एक बुजुर्ग के पास गया और इससे दाई और रानी के हवाले से छेड़ा। जवाबन इसने कहा था, बेटा हम तो 40 सालों से इसी मोहल्ले में रह रहे हैं। रानी की पैदाइश भी हमारी आंखों के सामने हुई थी। हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी इस ज़माने में, लेकिन पिछले चंद सालों से ये बात पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। अब सच झूठ तो खुदा ही बेहतर जाने। सच जो भी था, लेकिन रानी इस कदर बदनाम हो चुकी थी कि इसका घर से निकलना भी बंद कर दिया गया था। अब वो कभी कभी अपने छोटे भाई के साथ यहाँ वहाँ जाती नज़र आती थी। मुझे अब इस पर थोड़ा तरस आने लगा था। मोहल्ले वालों से खुदा पूछे उन्होंने किस तरह एक शरीफ लड़की को बदनाम कर दिया था। इन्हीं बातों की वजह से तो कोई रानी से शादी के लिए तैयार नहीं था। ये बातें हमारे मोहल्ले में तो क्या, आस पास के 5-5 मोहल्लों तक फैल चुकी थी। तभी रानी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता था, हालांकि वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। एक बार तो इसकी तयशुदा मंगनी भी टूट गई। इसकी मंगनी इसके कज़न से तयशुदा थी, मगर मोहल्ले में फैलती अजीबोगरीब बातों की वजह से और बदनामी के डर से इसके कज़न ने रिश्ते से इनकार कर दिया। और एक बार तो इस बेचारी को शादी वाली रात ही लड़के वाले छोड़कर चले गए थे। हुआ कुछ यूँ था कि लड़के वाले दूसरे मोहल्ले के थे और लड़के ने गली में आते जाते रानी को पसंद कर लिया था। बात शादी तक पहुंच गई, और शादी हो भी जाती अगर लड़के वालों ने निकाह से 2 घंटे पहले रानी के बारे में अफवाहें ना सुन ली होती कि रानी एक ख्वाजा सरा है। रानी के घर वाले हर वक्त परेशानी में डूबे रहते हैं। एक दिन मैं मोहल्ले के पुराने घर के सामने सीढ़ियों पर बैठा था। दूर से रानी अपने भाई के साथ आती हुई नजर आई। मेरे दिल की बेचैनी बढ़ गई। मैंने सोचा था किसी से पूछने के बजाय डायरेक्ट ये बात रानी से ही पूछ लेता हूँ। जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसने बड़ी शराफत से मेरे सलाम का जवाब दिया। काफ़ी कोशिश के बाद भी मैं इससे ये बात नहीं पूछ सका और वह वहाँ से चली गई। जब इसने मेरे सलाम का जवाब दिया तो वह इतनी खूबसूरत आवाज़ थी जो कि किसी लड़की की हो सकती थी। मगर मोहल्ले वालों की बातों ने मुझे दोनों तरफ से सोचने पर मजबूर कर दिया था। कल शाम के वक्त मैंने अपने दोस्त साहब से रानी का जिक्र किया तो इसने मुझे चैलेंज करते हुए कहा, अगर रानी लड़की हुई तो मैं तुम्हें 1 लाख इनाम दूंगा। अब खुदा जाने सच क्या था। मैं हर वक्त रानी के बारे में सोचने लगा था। सुबह से शाम तक वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई इसे अगर एक बार देख लेता तो देखता ही रह जाता। लेकिन मोहल्ले वालों की बातों ने भी दिल में एक अजीब सी कराहत पैदा कर दी थी। मैं रोज़ाना रानी के रास्ते में खड़ा हो जाता और इसे देखने लगता। वो भी कभी कभी आंख उठाकर मुझे देख लेती, लेकिन ज़्यादातर निगाहें नीचे करके चली जाती थी। मैं उसे देखते हुए सोचता, क्या वो लड़की है या ख्वाजा सरा? लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता। मोहल्ले के कुछ लोग कुछ और कहते थे और कुछ लोग कुछ और कहते थे। अब सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं रानी से शादी कर लूं। मैंने ये फ़ैसला कर लिया तो, लेकिन मुझे ये डर भी था कि अगर रानी शादी के बाद ख्वाजा सरा निकली तो क्या होगा। मैंने ये फ़ैसला अबू अम्मी को सुनाया तो वह नाराज़ होकर बोले, अस्तगफुरुल्लाह, अब तुम एक ख्वाजा साहब से शादी करोगे? पूरा मोहल्ला जानता है कि वो लड़की नहीं है। अबू अम्मी और ताया मुझे काफ़ी देर तक समझाते रहे, लेकिन मैं अपने फ़ैसले पर कायम रहा। मैंने कहा, अगर वो ख्वाजा सरा निकली तो इसे छोड़ दूंगा, लेकिन अबू ने हतमी लहजे में कहा,
اگر تم اس سے غصے سے شادی کرو گے تو ہمارے گھر مت آنا، ایک خواجہ سرا کو ہم بہو نہیں بنائیں گے۔ ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ جب رشتہ داروں اور دوستوں نے یہ سنا تو سب حیران ہو گئے۔ دوست میرا مذاق اڑانے لگے اور مجھ پر جملے کسنے لگے۔ کوئی کہتا اب تمہاری دلہن خواجہ سرا ہوگی، تو کوئی کہتا بیچارے کی کیا حالت ہوگی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی لڑکی نہیں یہ خواجہ سرا ہے۔ میں نے سب کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میرے سب رشتہ دار دوڑے چلے آئے، سب مجھے سمجھا رہے تھے۔ میرے بھائی بہن مجھے سمجھانے چلے آئے۔ میرے دور دراز کے رشتہ داروں کو بھی جب پتہ چلا تو سب مجھے سمجھانے آئے۔ میرے سارے گھر والے ناراض ہو گئے تھے، لیکن میرا فیصلہ حتمی تھا کہ میں رانی کے علاوہ کہیں شادی نہیں کروں گا۔ سارے رشتہ دار مجھے ملامت کرتے ہوئے چلے گئے اور میرے محلے دار الگ مجھے ملامت کر رہے تھے۔ کوئی مجھ پر ہنس رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن میں نے کسی کی بات نہ سنی۔ میں رشتے کی بات رانی کے والدین کے سامنے کی تو رانی کے والد نے مجھے کہا، بیٹا تم جانتے ہو نا رانی کے بارے میں، محلے میں کیسی کیسی باتیں مشہور ہو چکی ہیں، اس کے باوجود تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا جی انکل، یہ سب جاننے کے باوجود بھی میں رانی سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس کے والدین خوش ہو گئے، رانی بھی خوش تھی، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ گھٹن ضرور تھی کہ رانی کی حقیقت کیا ہوگی۔ اگر وہ سچ میں کچھ خواجہ سرا نکل آئی تب کیا ہوگا؟ میں ان سب خیالوں کو ذہن سے چٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سوچیں تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ رانی کے والد سے کہوں کہ میری شادی سے پہلے ایک بار رانی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی ہے یا خواجہ سرا۔ لیکن یہ بات کہنا تو دور، مجھے خود سے سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ زندگی اگر جوا تھی تو میں جوا کھیل چکا تھا، اب جو ہوتا دیکھا جاتا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے رہتے کہ تیری بیوی خواجہ سرا ہوگی، بہت پچھتائے گا، لیکن میں نے کسی کی بات نہ مانی۔ میں نے ایک بہت بڑا گھر کرائے پر لیا جہاں شادی کے بعد میں رانی کو رکھ سکتا۔ میرے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، میری خود کی جاب تھی۔ آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا جب میری شادی رانی سے ہو گئی۔ میں اپنی شادی پہ بہت ٹینشن میں تھا کہ جانے کیا ہوگا۔ ساری رات میں سوچتا رہا اگر رانی خواجہ سرا نکلی تو میرا کیا ہوگا۔ میری شادی پہ کوئی نہیں آیا تھا، نہ میرے دوست، نہ رشتہ دار، نہ ہی میرے اپنے گھر والے۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ جیسے میں شادی نہیں کری گناہ کر رہا ہوں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، لیکن میری خود کی الجھن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ شادی میں جتنی دیر رسمیں چلتی رہی میرا دل دھڑکتا رہا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ جب مجھے رانی کے بارے میں سچ پتہ چلتا۔ پتہ نہیں اس وقت میری کیا حالت ہوتی۔ میں رانی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا تھا اور رانی کو کمرے میں بٹھا دیا۔ رانی کے ساتھ اس کی ماں اور ایک بہن بھی آئی تھی جو 2-3 گھنٹے بعد چلی گئی۔ اب رات ہو چکی تھی، مجھے رانی کے کمرے میں جانا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر ڈر رہا تھا جانے کیا ہوگا۔ میں کمرے میں چلا گیا، لیکن میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی۔ وہ دلہن کے لباس میں نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے یہ چیز اچھی تو لگی، لیکن عجیب بھی۔ نماز ادا کر کے وہ گھونگھٹ لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری دھڑکن تیز تھی کہ جانے کیا ہوگا۔ مجھے یہ جاننے کی بھی دلچسپی تھی کہ رانی کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں ان میں کتنی سچائی ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے سلام کیا۔ اس نے بڑی محبت سے میری بات کا جواب دیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور سوچا کیا بات کروں، کیسے کروں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیسی ہو تم؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا اللہ کا شکر ہے۔ پھر میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اب وقت تھا وہ کرنے کا جو میں کب سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب میرے تجسس کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اور پھر جب مجھے رانی کی سچائی پتہ چلی، اس وقت میرا دل چاہا میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں اور سارے محلے والوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دوں، کیونکہ نہ وہ خواجہ سرا تھی اور نہ ہی کوئی خسرا تھی۔ وہ ایک عام سیدھی سادی لڑکی تھی جیسی باقی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میرے سارے وہم و گمان ختم ہو چکے تھے۔ مجھے خوشی تھی اس بات کی، لیکن ساتھ شرمندگی بھی تھی کہ میں کیسے ایک شریف اور نیک لڑکی پر شک کرتا رہا۔ اب یہ پچھتاوا اور شرمندگی مجھے ساری زندگی رہنا تھا۔ اور محلے والوں کے کام دیکھو، کیسے ایک معصوم کو بدنام کر دیا تھا اور کیسے اس بیچاری کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ رانی کو وہ خوشیاں دوں گا جن کے لیے وہ ترستی رہی تھی۔ اگلی صبح میری زندگی کی سب سے حسین صبح تھی جب رانی میری بیوی تھی۔ میں رانی سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ اگلے دن میرے سب دوست اور کچھ محلے داروں نے مجھے گھیر لیا اور پوچھا کیسی رہی ہے خواجہ سرا کے ساتھ سہاگ رات۔ میں نے ان سب کو لعنت کیا اور کہا دل کرتا ہے تم سب کو شوٹ کر دوں، کیسے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کر دیا تھا۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ابھی بھی موجود تھی کہ رانی ایک خواجہ سرا ہے۔ لیکن جب 1 سال بعد میرا اور رانی کا بیٹا پیدا ہوا تب سب کو یقین آ گیا۔ وہ سب بری طرح شرمندہ ہو گئے۔ اب جب بھی وہ کبھی مجھے دیکھتے نظریں چرا کر نکل جاتے۔ اب تو میرے گھر والوں کو بھی سب پتہ چل گیا
اور وہ بھی شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگنے لگے اور مجھے اور رانی کو اپنے گھر لے گئے۔ رانی کے ساتھ میری زندگی بہت خوشحال تھی۔ ایک رات میں نے باتوں باتوں میں رانی سے پوچھا، رانی تمہارے بارے میں یہ خواجہ سرا والی بات کیسے مشہور ہو گئی؟ تو رانی نے مسکراتے ہوئے بتایا، میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں ایک کبیر نام کا لوفر لڑکا بھی تھا۔ وہ کالج سے گھر تک میرا پیچھا کرتا تھا اور مجھے برائی کے لیے اکساتا، لیکن ایک دن میں نے اسے تھپڑ مارا اور بہت سارے لوگوں سے اسے پٹوایا۔ اس کے بعد وہ تو نظر نہ آیا مجھے، لیکن اس نے میرے بارے میں یہ ساری باتیں مشہور کر دیں جس سے میں بدنام ہو گئی، مگر اس سب میں بھی میرا فائدہ ہوا۔ اگر یہ سب باتیں مشہور نہ ہوتی تو مجھے آپ جیسا شوہر کبھی نہیں ملتا۔ میں رانی کی بات پہ مسکرا دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر میں کسی اور سے شادی کرتا تب بھی اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا رانی سے شادی کر کے خوش تھا۔ ہر چیز جیسی نظر آتی ہے یا اس کے بارے میں ہم جیسا سنتے ہیں وہ ویسا ہی ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔